اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ IMF کی ٹیم واپس چلی گئی ہے 10 دن گزار کے، اور سخت ترین شرائط جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تجربہ کار ٹیم ہے اور جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ تسلیم کر چکی ہے۔ سخت ترین شرائط، ابھی ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا ہے IMF کی طرف سے۔ اب ان کے بورڈ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے، قرضہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن ہمارے اوپر شرائط اور ایک فریم ورک ہمیں دے دیا گیا کہ آپ نے قوم کو مہنگائی کے بوجھ تلے کس طرح دبانا ہے۔ 76 ارب روپے، وہ 76 ارب روپے جو 2013 سے 18 کے درمیان لیے گئے تھے بجلی کی منصوبوں کے لیے، جو قرض لیا گیا تھا، جو اس وقت کرپشن کا نظر ہو چکا تھا اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں، کیونکہ یہ لوٹنے میں دونوں پارٹنر ہیں، شریف خاندان، زرداری خاندان اور ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ، یہ مل کر لوٹتے۔ وہ 76 ارب روپے اس وقت لوٹا گیا اور آج قوم نے واپس کرنے، اور وہ ریلیف جو تحریک انصاف نے کسانوں کو بجلی کی شکل میں دیا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور مزید بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، اور مزید اس بے روزگار اور مہنگائی کا ستایا ہوا جو قوم ہے، اس کے اوپر مزید مہنگائی ڈالنی ہے، کیونکہ IMF کہہ چکا ہے۔ یہ وہ تجربہ کار ٹیم ہے جو اپنے قرضے معاف کراتے ہیں، لوٹا ہوا مال اربوں روپے کا، خربوں روپے کا ایک دوسرے کو انارو دے کے معاف کرا دیتے، اور معاف کرا کے اس کو قانونی حیثیت دے دیتے اور اس کو تحفظ دے دیتے بیرونی ممالک کے اندر۔ اپنی سرکاری اخراجات کم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا کابینہ ہے ان نالائقوں کا، یہ جو نالائقوں کا ٹھولا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہے، یہ اس ٹھولے کا سب سے بڑا کابینہ ہے۔ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے، اپنے سرکاری اخراجات کم نہیں کریں گے، اپنے مستیاں برقرار رکھیں گے، لوٹ مار کو برقرار رکھیں گے، اپنے ذات کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات لگائیں گے، ٹیکس قوم پہ لگائیں گے، مہنگائی قوم کے اوپر ڈالیں گے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائے گی، جو 4-5 سال اسحاق ڈار ملک سے باہر بیٹھا ہوا تھا، واپس آئے، اب سینیٹ میں ایک دن گئے، اور اپنے تمام مراحات ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس ملک کے کرتے دھرتوں نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، جو دبئی میں ہے اکاؤنٹ، وہاں ٹرانسفر کر دیا، اس میں سے 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں ہوئی۔ مریم نواز سرکاری پروٹوکول میں مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، سرکاری پروٹوکول میں، سرکاری اخراجات کے اوپر ورکر کنونشن ہو رہے جس میں 100 سے 150 لوگ شامل ہوتے، خرچہ سرکار کا، سرکاری خزانے سے، جس کے پاس کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے، ایک پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے، وہ اپنی پارٹی بھی سرکاری اخراجات سے چلا رہی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی کی شکل میں بوجھ عوام کے اوپر ڈالنا ہے۔ یہ ہے جنرل باجوہ کی تجربہ کار ٹیم۔ جنرل باجوہ اپنے ترجمان کے ذریعے کہہ رہے کہ جی ہم نے عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ نہیں بنا تھا، عمران خان اس فرسودہ اور کرپٹ نظام کے لیے خطرہ بن چکا تھا، جس کے بلبوتے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی مافیا
اس ملک کے خزانوں کو لوٹتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو انارو دے دیتی ہے، اس نظام کے لیے خطرہ بن گیا تھا، ان قوتوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے، ان قوتوں کے لیے عمران خان خطرہ بن چکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، 75 سال اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہے۔ ہر وہ شخص پاکستان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے جو آپ کی لوٹ مار، آپ کی کرپشن اور آپ کی بدمعاشی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کردار رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس بنیاد پر اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اسی بنیاد پر کہ جو سچ حق کی بات کرے اور آپ کی بدمعاشی کی نشاندہی کرے اس کو آپ غدار کا لقب دے دیتے ہو۔ فاطمہ جناح کو غدار کا لقب دینے والے بھی ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو الیکشن میں داندلی کے ذریعے ہرانے والے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ایوب خان کی نگرانی میں۔ جب اس کو ہرایا گیا اور جب اس کو لقب دیا گیا غدار کا، تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اس کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی مادر ملت کے خلاف۔ تو آپ کا تو یہی کردار رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم نے اسی لیے حکومت ختم کی، تسلیم تو آپ کر گئے، تسلیم تو آپ نے کر لیا کہ حکومت کو آپ نے ختم کیا تھا امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی دباؤ پر آپ نے تحریک انصاف کی حکومت ختم کی تھی۔ قوم جانتی ہے، قوم سمجھتی ہے، قوم آپ کی کردار سے واقف ہے، آپ کی کرتوتوں سے واقف ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی اتحادی، شریف خاندان، زرداری خاندان، آپ کے کرتوتوں سے قوم واقف ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی عمران خان کو ہم نے اس لیے ہٹایا کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے تھے، تو قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان کے لیے خطرہ کون ہے۔ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ اب آپ کے اس کوکھلے نعروں میں قوم نہیں آئے گی۔ یہ جذباتی نغمے بنا کے چلانے پر قوم اب جذباتی نہیں ہوگی۔ قوم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کوئی بھی بیانیہ بنا لو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، ووٹ کو عزت دو، اور اس کا جنازہ ایکسٹینشن دے کے باجوہ کو نکالا گیا، وہ بھی قوم نے دیکھ لیا۔ اور یہ اب نہ کوئی تجزیہ نگار، نہ کوئی سیاسی مخالف کہہ رہے، بلکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں۔ اور ایکسٹینشن کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ نواز شریف کو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مجرم کو، جس کو سزا ہو چکی ہے، جیل سے نکال کر علاج کے بہانے لندن بھیج دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا۔ پاکستان کی تاریخ چھوڑ دے، دنیا کی تاریخ میں کوئی مجرم جس کو علاج کے لیے بیرونی ملک بھیجا گیا ہو۔ یہ بھی باجوہ صاحب آپ کی مہربانی سے اور آپ ہی کی مہربانی سے ان کو دوبارہ امریکہ سے مل کر، امریکی سامراج سے مل کر دوبارہ اس قوم کے اوپر مسلط کیا، جس کے سبب آج پاکستان تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔
اور مزید آپ اور آپ کے بقائے جات جو آپ کے سسٹم کے جو لاڈلے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے، مزید ان کو قوم کے اوپر مسلط کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ الیکشن نہ ہو، ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی کا ماحول بنایا جائے، کوئی آئین کے اندر نقطہ نکالا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے اور آپ کے اتحادیوں کو پتہ ہے اور ان تمام بین الاقوامی قوتوں کو پتہ ہے جن کے لیے عمران خان خطرہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ قوم جاگ چکی ہے، یہ قوم سمجھ چکی ہے۔ آپ جب بھی الیکشن کراؤ گے انشاءاللہ یہ ملک عمران خان کی قیادت میں کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ جتنی سازشیں آپ کر سکتے ہو کر لو، جتنی رکاوٹیں ڈال سکتے ہو ڈال دو، جتنی FIRیں کاٹ سکتے کاٹ لو، جتنے لوگوں کو آپ بند کر سکتے بند کر لو، جتنے لوگوں کو آپ اغوا کر سکتے اغوا کر لو، صحافیوں کے منہ پہ تالے لگا دو جو سچ بولے، صحافیوں کو قتل کر دو، صحافیوں کے اوپر عمر قید اور پھانسی کے دفعات لگاؤ FIR کے اندر، لوگوں کو خرید لو، پیسے کے بلبوتے پر طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو خرید لو، نئی پارٹی بنا لو۔ اس مرتبہ آپ کا کوئی بھی سازشی منصوبہ جو آپ کی فیکٹریوں میں بنتے ہیں سازشی منصوبے، وہ کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ دوستوں ساتھیوں آپ تمام دوستوں کا کہ آپ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔